صحیح فرمائیے کہ سر یہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ کیا ان سب کا نام ای سی ایل پہ ہو جائیں، کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے، ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے؟ نیب اور ایف آئی اے ویسے دونوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یا کوئی باہر سے یو این کی پارٹی بلا کے کمیٹی بلا کے اس کے حوالے کر دیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے چوہی صاحب، گلے پھاڑ پھاڑ کے چور ڈاکو کی گردان کرنے والے پچھلے 3 سال کے جو حکمران جنہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا، غریب آدمی کو مار کے رکھ دیا، بجلی اور گیس کے بل مان نہیں ہیں، اب مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، دعوے کیا کیے سر جو بیڑا غر کیا ہے نہیں جو جواب کورٹ میں میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، میں جی طارق صاحب، بات یہ ہے جی طارق صاحب، جو غریب آدمی کا 2 ارب 30 کروڑ روپیہ گیا ہے سرکاری خزانے سے، جو پراپرٹی ڈیلروں کو، ریل اسٹیٹ ایجنٹوں کی جیبوں میں ڈالا گیا ہے، اور وہ تو ایک الگ ظلم ہے نا۔ 2 ارب 30 کروڑ چوہی صاحب بہت بڑی رقم ہے۔ باقی جو منسٹرز انوالو ہیں، میں بڑا کلیئر کر دوں کہ یہ خط لکھیں سپریم کورٹ کو، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے متحد کیا جائے، تمام کوئی جے آئی ٹی بنا دیں، کوئی فورینزک آڈٹ کی ان کو فیسلٹی دے دی جائے۔ اس میں وزیر اعظم نام نہاد عمران خان، عثمان بزدار، غلام سرور خان، زلفی بخاری، جتنے لوگ ملوث ہیں، سلمان شاہ، یہ جب تک کلیئر نہ ہو تب تک ان کو واپس عہدوں پہ نہ آنے دیا جائے، یہ مستعفی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے مستعفی ہو جائیں کہ جی بزدار صاحب، پرائم منسٹر بھی سیٹ چھوڑ دیں۔ بزدار صاحب سو رہے تھے، ان سے کسی نے سائن کرا لیے، بریفنگ میں بتایا گیا الائنمنٹ کا، ان کے توجہ نہیں گئی۔ عمران خان صاحب نے جب اعلان کیا تب ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ الائنمنٹ چینج کر دی گئی ہے، کسی کو یہ کچھ پتا نہیں ہے، یہ سارے معصوم ہیں۔ تو یہ سرکس کھول لیں، اس ملک کا تماشا کیوں بنایا ہوا ہے؟ کوئی ایک پہیے والی سائیکل چلائے، کوئی منہ سے آگ نکالے۔ ویسے طارق صاحب سوال یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس کی کوئی فائنڈنگ آ جائے تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیونکہ سوال یہ بھی ہے نا، پہلے بھی جوڈیشل کمیشن بنے اور آپ نے ان کی جو فائنڈنگ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 100% ایکسیپٹیبل ہوگی۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں قیامت کا دن آ جائے گا، عمران خان سپریم کورٹ کو اس معاملے پہ لیٹر نہیں لکھے گا۔ اگر ہونا ہوتا تو جہانگیر ترین والے ایشو میں ہو جاتا، ہونا ہوتا عامر کیانی والے ایشو میں ہو جاتا، ہونا ہوتا بابر عطا والے ایشو میں ہو جاتا، ہونا ہوتا تو عامر کیانی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا، ندیم بابر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا، جو ایل این جی کے کئی سو ارب کھا کے چپکے سے استعفیٰ دے کے نکل گیا ہے۔ یہ ملک کو لوٹنے آئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، سرکاری خزانے کی لوٹ مار ہے، اور ڈالتے سرکاری افسروں پہ ہیں، تحصیلداروں کے اوپر ہیں۔ اگر تحصیلداروں پہ بات آ گئی ہے نا تو پھر کوئی اور کام کر لیں، جس طرح میں نے کہا سرکس لگا لیں۔ اور یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی پچھلے دور میں فلاں ہوا۔ سوال یہ ہے طارق صاحب کہ یہ خان کا ایشو آیا، گورنمنٹ ایک مائلج لیتی ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے اور ہمارے وزراء اور کچھ بیوروکریٹس اس کے اندر انوالو ہیں، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان، تو انہوں نے اپنے ہی خلاف ایک انکوائری کروا لی اور اس انکوائری کو اوپن بھی کر دیا، وہ کھل گئی سب کے سامنے آگے، آج ہم شو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کا کریڈٹ ہے، یہ ویسے ان کو جاتا ہے کریڈٹ۔ بہت اچھی، یہ سر کھاتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے، یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے کہ کھاتا ہے تو بتاتا ہے۔ اور انکوائریوں میں تحصیلداروں کو رگڑ کے اور افسروں کو رگڑ کے وزیر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی، سر عمران خان صاحب نے اپنے اے ٹی ایم کی جیبیں بھری ہیں جن انویسٹرز کو لائے تھے۔ زلفی بخاری کون ہے؟ یو کے سے آیا ہے، چلا جائے گا واپس۔ دوستوں کو نوازنے کی یہ گورنمنٹ ہے، جس دن سے آئے ہیں اپنے مشیروں وزیروں کی جیبیں بھر رہے ہیں۔ تو استعفیٰ دے دیا سر، قلت تھی سر، استعفیٰ دیا نا، اب انکوائری کرائیں گے ایف آئی اے یا کسی تھکڑ سے ادارے سے، اور ان کو کہیں گے اس کو کلیئر کر دو، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو سکے گا۔ اگر نیت ٹھیک ہے سپریم کورٹ کو خط لکھیں۔ 2 کیس، رکیے گا طارق صاحب، دو بڑے ایزی کام ہے۔ ایک ہائی لائٹ ہوا ہے کیس حدیبیہ کا، اور دوسرا جو پرائم منسٹر نے جس کا نوٹس لیا، جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اور دونوں کیس بھیج دیتے ہیں، ان سے لکھوا کے رکھ لیں کہ باقر نجوی صاحب کا جو کمیشن بنا تھا ماڈل ٹاؤن کا، جس میں شہباز شریف نے جا کے کہا تھا میں سویا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں چلا،
اور پولیس والوں نے فائرنگ کر دی, وہ سامنے لے جاتے ہیں ان کے. کون سے اتنا بڑا, ہم نے تو خود ہائی لائٹ کیا نا, کمیشن بناتے ہیں. میرے بات کمیشن بنا ہے کہ نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کمیشن, اس میں کمیشن بنا ہے نا. میں تو اس سے زیادہ بات کرتا ہوں جاوید بھائی, صرف کمیشن نہیں. دیکھیں کمیشن بہت سارے بنے, کمیشن بنتے ہیں. باقی نشوی صاحب نے ماڈل ٹاؤن کمیشن بنایا, آج تک ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اس کے بعد آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, اس کی سماعت نہیں لگ رہی. بات فرانزک, اصل چیز ہے, اس کی چیز ہے فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے, اور فرانزک آڈٹ ہو کے اس کی ساری جو ایویڈنس ہے وہ ڈاکومنٹری ہونا چاہیے. چاہے آپ اس کو ٹرائل کورٹ میں کسی نہ کسی طرح, جیسے شریف فیملی کہتی ہے, سمجھے تو کر دیا نا سر, پریلیمنری رپورٹ آ گئی ہے اب اس کے حوالے, اور اس کو ایف بی آر, ایس سی سی پی اور ایف آئی اے مل کے اس کا فرانزک آڈٹ کر کے سامنے لائیں, اس کا ٹرائل چلے. اور میں آج نون لیگ کو دعوت دیتا ہوں, دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. آج نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, میں دعوت دیتا ہوں, نون لیگ کے بھی ہیں نہیں سر, یہ تو ایٹو چوکو تو انہوں بندہ نکل آتا ہے رپورٹ کے اندر چودھری تنویر صاحب کا نام. میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر وہی میں چھوڑ, میں اور بات کرنے لگا, بات یہ کرنے لگا, آئیں ٹرائل, ہم ایک لیجسلیشن کرتے ہیں کہ جو بھی کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ 3 مہینے کے اندر ختم ہوں گے. فلی امپاورڈ کرتے ہیں ٹرائل کورٹس کو, جو ان کو لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے, ڈاکومنٹری پروف کے اندر جو ان کو ایویڈنس ریکوائرڈ ہے, سارے کے ساتھ آئیں بیٹھتے ہیں تاکہ کریں, اور اس کے اندر پہلا کیس رنگ روڈ کا ہوگا. اچھا ویسے ایک سوال ہے, کچھ مثلا جو کل چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ رابطہ کیا تھا, اور ایک ان کی میٹنگ ہوئی آن لائن, وہ اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایاز صادق صاحب کی زمین بھی ہے وہاں پہ, یعنی چیف سیکرٹری پنجاب کہہ رہے ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا. اب یہ مجھے فرمائیے کہ یہ واقعی ہیں ان سب کی چودھری تنویر صاحب؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آئی ڈونٹ نو کس کی زمینیں ہیں کس کی نہیں ہیں. زمین ہونا کوئی غلط بات نہیں ہوتی, پر اصل چیز میں غلط کیا ہے. اگر آپ جس طرح موٹر وے کے ساتھ ہوا تھا کہ موٹر وے اب جی ٹی روڈ پہ جائیں تو 350 کلومیٹر جی ٹی روڈ ہے, اور جو موٹر وے انہوں نے بنائی تھی وہ 374 کلومیٹر بنا دی. انہوں نے اس میں چک بیلی میں بھی لے گئے, اس کو چکوال بھی لے گئے. مطلب جو یہ چیز الائنمنٹ چینج ہوتی ہے, الائنمنٹ چینج کرتے ہیں. یہ جو الائنمنٹ چینج ہوئی نا سر 29 کلومیٹر, یہ پرائم منسٹر صاحب کو پتا تھا, چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کی اپروول دی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپروول دی تھی. نہیں جاوید بھائی, کوئی اپروول نہیں تھی اس چیز کے اوپر, کسی نے یہ اپروول نہیں دی تھی کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کرنی ہے. اسی چیز پہ نوٹس لیا گیا تھا, کہا گیا تھا اس کی کیا ضرورت ہے, ان کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھی. اس کے بعد کوئی کمشنر یہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے. سر آپ بتا دیں کہیں یہ اس کی اجازت میٹنگ ہوتی نہیں ہے نا, غلام سرور خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میٹنگز ہوتی رہیں. آپ نے الائنمنٹ جو چینج ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے, اور اس کے اوپر سب کو جو تحقیقات ہوں گی اس کے سامنے آنا چاہیے. اگر جس کو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے, اور وہ اس کے نام سامنے آئیں گے اور رول ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ناز بلوچ صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے حکومت کی ناک کے نیچے ایک مہینے کے اندر 34 کروڑ روپے فائلیں بیچ کر جن لوگوں نے کمائی ہیں, جتنی زمین نہیں ہے اس سے کئیوں گنا زیادہ دفعہ زمینیں بیچ کے لوگوں کو جو چیٹ کیا گیا ہے, جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد کسی کے ننیال کی زمین ہے تو کسی کے 35 سال کے تعلقات ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے معاملات ہو رہے ہیں, اور بعد میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ جی نہیں ہمارے تو 35 سال کے تعلقات ہیں, باقی ہم نے ان کو جو ہے نا یہ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, اور کوئی ان کی جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی. بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف تحقیقات کا کام کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے اس کے خلاف تحقیقات کا, جہاں تک جو خبریں جی پرائم منسٹر صاحب نے کیا. پرائم منسٹر صاحب کو کس نے آ کے یہ بات بتائی, کس نے آ کے اطلاع دی, اور کنہوں نے ان کو آ کے بتایا کہ کون کون لوگ ہیں. اب فواد چودھری صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہی بات ہے. بہتر تو فواد چودھری صاحب وزیر اعظم صاحب سے جائیں, ان سے ملاقات کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی تھی, اور اتنے اربوں روپے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو حکومت کا پیسہ بچا لیا ہے, یہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نے عوام سے گورنمنٹ نے اپنا پیسہ بچا لیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو عام آدمی کی جیب سے پیسہ نکل گیا ہے وہ گئے, وہ لٹ گیا. چودھری صاحب بات یہ ہے کہ 2.5 سال سے یہ سب ہوتا رہا, اور اسی کیپٹل میں ہوتا رہا, اسلام آباد اور راول پنڈی کے اطراف میں اسی جگہ پہ ہوتا رہا, اور یہ کسی نے آ کے خبر وزیر اعظم کو بتائی, اور اس کے بعد اس پہ یہ ایکشن ہوا, اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کی کھیل ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن اپوزیشن کے معاملے میں معاملات کچھ اور
और है, वहां पे ना प्रूफ होता है, ना कोई शवाहिद होती है, वहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता, वहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता, वहां पे कहा जाता है कि जी बिल्कुल आप लोगों को जो आपके खिलाफ बयानात दे दे, जो मीडिया पे आके आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दे, आप अपोजिशन के लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप लोगों को, ऑपोजिशन के लोगों को पहले आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करें, उनकी विच हंटिंग करें, उनको नैब के जरिए उनकी तजलील करें, उनके जो है उसके अलावा उनकी जो है बख्तरबंद में धकेलें, उनको पार्लियामेंट में सिटिंग एमएनएस को एक मिनट में बात मुकम्मल कर लो, सिटिंग एमएनएस को ऑपोजिशन के आप पार्लियामेंट में आने के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना करें और उनके इंतहा दर्जे की आप तजलील करते रहे, क्योंकि वो ऑपोजिशन के लोग हैं। अगर ये मयार है तो यहाँ पे भी ये बहुत ही गंभीर मामला है। अच्छा, वैसे ये बताइएगा अली नवाज अवान साहब, ये बात ECL में कब नाम आएंगे कि लोग पहले जमीन खरीदते थे, खरीद के 300-400 कनाल जमीन ले ली और उसके बाद जाके वो कमिश्नर साहब से मिलके और अपनी जमीन तक वो सड़क ले जाते थे। यानी कोई ऐसा तमाशा चल रहा था कि पहले जमीन खरीदी और फिर कहा जी इसको इस तरह अलाइनमेंट करके और जिग जैग बना दिया हाईवे। नहीं तो है इसका, पर मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए तो इस चीज का देखिए ना, अब कंपेयर ये करें कि नून लीग के दौर के अंदर ड्राइविंग रोड बनी, मोटरवे बनी, कोई नोटिस लिया गया? सड़कें बनना मेरी बात नोटिस लिया गया, जिसकी अलाइनमेंट चेंज की बात कर रहा हूं मैं, कोई चेंज हुआ? रायवेंड को मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स के अंदर ले आया गया, कोई नोटिस लिया गया? पीपल्स पार्टी का केस बता रहा हूं, मलीर डिस्ट्रिक्ट की जमीन बैरियर टाउन को एक्सचेंज में दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, पैसे प्लेंटी लगाई। खुदारा कंपेयर तो करें किनके साथ कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के अंदर स्कैम आया, उसके ऊपर नोटिस हुआ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, अब फॉरेंसिक ऑडिट होगा उस चीज का और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ ये मेरी बहन ने बातें की, अभी देखें ये मेरी बात है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं जावेद भाई थोड़ी बात बड़ी बता, ये मुझे बताइए कि जो अयान अली वाला केस है किसने हाईलाइट किया था? मैं बताता हूं। उसके बाद मुझे बताइएगा ये जो फेक अकाउंट्स वाला केस है किसने हाईलाइट किया था? चौधरी निसार साहब नून लीग की गवर्नमेंट में, याद करें ना, वो ये भी हमारे मलबे पे डाल रहे हैं। रहमान मलिक साहब FIA के हेड थे, रहमान मलिक साहब फिर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, रहमान मलिक साहब ने जो किया वो भी आपको पता है। तो जो आपके साथ बैठे उनको कोसें, हमने तो नहीं कहा था सिरे में मैल लें बाद में मुकर जाएं और उसके बाद दोबारा ओन कर लें, हमने तो नहीं कहा भाई। अब जब ऐसी हरकतें की हैं तो आपको भुगतनी तो पड़ेगी। अब मुझे बताएं कि आपके पास क्या जवाब है? मैं तो कह रहा हूं हमने नोटिस ले लिया, आपने नोटिस लिया, बैरियर टाउन के बनने का नोटिस लिया कि नहीं लिया? मुझे बताएं, मैं जवाब दूं। वैसे मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं, ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद